شعیب علیہ السلام پر آرا چلایا گیا اور اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ چپ کر کے یہ تکلیف برداشت کرو، نہیں تو انبیاء کی لسٹ میں سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ اس واقعہ کی کیا کوئی حقیقت؟ یہ صوفیاء نے واقعات مشہور کیے ہیں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ انہوں نے جو ہے وہ درخت کے اندر پناہ لے لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے مدد نہیں مانگی تو تم یعنی درخت میں گئے ہو تو اب تمہیں یہ تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ یہ سارے صوفیاء واقعات بیان کرتے ہیں اور خود وہ قبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جا کے، واقعات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا شرک کس عروج پہ ہوتا ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی احادیث کے اندر یہ ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ملتی ہے۔ اگر انبیاء نے شرک کیا تو پھر انبیاء کے پلے کیا رہ گیا؟ نبی شرک نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن میں جو آیا نا سورہ الانعام کے اندر کے 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے، تو اس کا مطلب انہوں نے شرک نہیں کیا، ورنہ قرآن میں آ جاتا نا کہ کس کس نبی کے اعمال برباد ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ جن نبیوں کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے، شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے، حضرت زکریا کا بھی کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ ہمارے وہ عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ واقعات ہی جھوٹے ہیں۔ یہ اصل میں کعب احبار جو تھے نا یہودی عالم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ جوان تھے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے۔ وہ پھر اسرائیلی روایات بھی اس طریقے سے ساتھ ساتھ بیان کرتے تھے، وہی پھر ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی آنی شروع ہو گئیں، کچھ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آ گئیں۔ تو کعب احبار جو ہے نا جی، اس کی روایتوں کے بارے میں یعنی بڑا غور و تفکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اکثر نبیوں کے بارے میں بےہودہ قسم کے واقعات، جھوٹے واقعات، یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ عاشق ہو جانا ایک صحابی کی بیوی پر، اوریا نامی صحابی کے، وہی کشف المعجوم میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ واقعہ۔ یہ سارے یعنی اسرائیلی روایات ہیں جن میں نبیوں کو ملائن کیا گیا، اور کسی کو آپ ایون ابھی جو اسٹیبلش تورات آپ کے پاس موجود ہے، انجیل مقدس جس میں تورات بھی ہے انجیل بھی ہے، اس کے اندر نعوذ باللہ لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی یعنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ یعنی وہ بدکاری کی اور باقی نسل انسانی اس سے چلی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس قسم کی جب باتیں لکھی ہوئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر نبیوں کے بارے میں ایک غلط کریکٹر ہی لوگوں کے سامنے آئے گا نا۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں، نبیوں کا جو کریکٹر قرآن میں ہے نا وہی، یعنی یہ تو وہ کام ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے، تو نبیوں نے کیسے کیے ہوں گے؟ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، اور نبوت وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے، آپ کما نہیں سکتے، کسب نہیں کر سکتے اسے، وہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔